السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اور رمضان مبارک کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور کنیکشن ہے۔ اس قرآن مجید کا تعلق رمضان سے سب سے پہلے اس طرح ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں ہی نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اب قرآن مجید نازل کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی قرآن مجید سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ قرآن مجید سے صحیح فائدہ انہی کو ہوگا جو تقوی اختیار کرتے ہوں گے۔ اب تقوی کس طرح حاصل ہوگا؟ انسان متقی کس طرح بنے گا؟ اس کا دل کب تیار ہوگا قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ تو روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے یعنی تقوی حاصل ہوتا ہے تو ایسے تقوی حاصل کرنے والے متقی ہی قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو رمضان اور قرآن مجید کا تعلق اتنا گہرا ہے، یعنی رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہونا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید رمضان میں کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ جو نازل شدہ حصہ تھا جس رمضان سے پہلے تک جو قرآن مجید نازل ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو آپ دور میں وہ سنایا کرتے تھے۔ جس سال آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے اس سال آپ نے 2 دور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنائے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تاریخی جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارتے وقت کہا تھا کہ اللہ اس شخص کی خبر کو ایسے ہی منور کر دے جس طرح اس نے ہماری مسجدوں کو رمضان میں منور کر دیا۔ اب یہ تراویح کی وجہ سے وہ رمضان میں مسجد منور ہوئی، لیکن تراویح میں بھی قرآن مجید ہی کی تلاوت ہوتی، قیام اللیل ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اب جس سلف صالحین کا، جس اللہ والے کا، ہمارے اکابرین میں سے اب جس کی بھی زندگی کو رمضان میں دیکھیں گے تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ملتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور رات میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ یہی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتی ہے کہ آپ دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور رات میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ رمضان نام ہی ہے تلاوت قرآن کا اور کھانا کھلانے کا، یعنی روزے دار کو افطار کرانے کا۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دیگر جو اپنے نفل عبادتیں ہوتی تھیں ان تمام کو روک کر قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارے میں آتا ہے کہ آپ 3 راتوں میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور امام اسود رحمۃ اللہ علیہ 2 راتوں میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ یعنی جس اللہ والے کی زندگی آپ دیکھیں گے رمضان المبارک میں سب سے زیادہ کام جو ان کا ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ یعنی رمضان سے، روزے سے صحیح فائدہ اٹھانا اگر چاہنا ہے ہمیں تو وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کی رمضان میں تلاوت کریں گے اتنا زیادہ ہمیں روزے کا فائدہ ہوگا، پھر اس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوگا، اور تقوی کے ذریعے سے ہی ہم قرآن مجید سے صحیح فائدہ حاصل کریں گے، ہماری زندگیاں بھی اچھی ہوں گی اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا یہ چیز ذریعہ بنے گی۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی وقت ہمیں ملے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔